واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اور جان لو کہ تم میں سے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیدار کر دیا. یہی لوگ ہیں ہدایت پر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیدی کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سیدی کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پلا پھولا چمن اسلام کا. ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام، جن کی حیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و فارس و ایران تھے. ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا. اس زمین پر کفر جن سے لرزہ اندام تھا. حق کی خوشنودی کے مخلص پاسداروں کو سلام. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے اپنے پاسبان، اب پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسبان، اب پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان. ان کی دیہوں کی چمکتی کرداروں کو سلام. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام. ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گرمی جس پر خود بھی قربان ہے. گنبد خضرا نبی کی رونق کو بہاروں کو سلام. ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر
قول و عمل میں دین کی تکمیل دی دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام دین کی خاطر نہ کم کر سکے مال و جان کی ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام بے شک اہل دین و دیانت معاویہ فیضیاب بحری رسالت معاویہ شاہد ان کے حق میں احادیث بے شمار کرتے رہے وحی کی کتابت معاویہ اہل شباب سارا گزارا جہاد میں فوجوں کی کر رہے تھے قیادت معاویہ میدان کا رضا شہادت میں 5 وقت کرتے رہے مجاہدوں کی امامت معاویہ اللہ کے نبی کی دعاؤں سے ہو گئی سرمایہ دار نقد عمارت معاویہ جا کر بلاد کفر میں حق و یقین کے ساتھ دیتے رہے داد شجاعت معاویہ برسوں محاذ جنگ سے امت کے واسطے لاتے رہے مال غنیمت معاویہ جس شخصیت کا نام آپ نے سنا ایک بدگزیدہ انسان بڑے انسان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تذکرے کے ضمن میں نے کچھ احادیث مبارکہ جو نظر میں آئی میں کچھ لکھ دی ہیں چاہتا ہوں کہ آپ رات کو سنا دوں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی و رآ من رآنی ترمذی کی روایت ہے اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھی ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھی ہے جن صحابہ کی زیارت کا دیدار بھی کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے بارے میں اللہ کرنے کو میں اس کو آگ نہیں چھوڑی عن عمر رضی اللہ تعالی قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم البخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ابو بکر کے ساتھ کسی کو ملاتے تھے نہ حضرت عمر کے ساتھ ملاتے تھے نہ حضرت عثمان کے اس کے بعد ہم سب صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے یہ 3 کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا ہے ابو داؤد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں كنا نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حي ہم یہ بات کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ کہ امت محمدیہ میں ابو بکر صدیق ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں بس عبداللہ بن مغفل ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے پاک نے مجھے فرمایا اللہ فی اصحابی خدا سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں
لا تتخذوا غرض من بعدی، میرے بعد ان کو تہمتوں کے الزامات کا نشان نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے پیار کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے صحابہ سے پیار ہے. فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو در حقیقت صحابہ مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے ساتھیوں کو اچھا نہیں سمجھتا. ومن آذاهم فقد آذانی، جس صحابہ کو عزیز پہنچائی اس نے مجھے عزیز پہنچائی. من آذانی فقد آذى اللہ، اور اس نے مجھے عزیز اس نے اللہ کو عزیز دی. ومن آذى اللہ کو یوشک ان یاخذہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے خدا اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا الذین یسبون اصحابی، تم لوگوں کو دیکھو ایسے لوگوں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں. فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو تم کہہ دو ان کو تمہارے بدکار اور خدا کی لعنت. وجہ واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو برا نہ کہنا. ایک بات یاد رکھیں، میں وضاحت کر ہی دیتا ہوں. آپ اردو زبان میں کتابوں کے اندر، اخبار و رسالوں کے اندر سب و شتم پڑھتے ہیں. سب و شتم یہ دونوں لفظ عربی میں ہیں. سب کا معنی برا کہنا اور شتم کا معنی گالی بکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی بکنے سے نہیں، سب سے بھی منع فرمایا. ذرا بھی بدگوئی کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ اجازت نہیں. لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو ذرا بھی بدگوئی سے یاد نہ کرنا. ولو ان احدکم انفق مثلا، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے، ماں بڑا مد حاکم بلا نصیب کو، میرا صحابی ایک آدھ سے جو خرچ کر لے یا اس سے بھی کم، تم بہت پہاڑ میں سونا خرچ کر کے بھی اس کا مرتبہ، اس کا مقام نہیں پا سکو گے. ایک روایت ہے، بچہ تم اس ساری روایت میں سنا ہی اگر ظہر الفتن و ابل بدع، فتنہ سامنے آ جائیں یا بدعات، وصحبت اصحاب اور صحابہ کو برا کہا جائے، پر جو عالم و علم ہو، پھر عالم کی ذمہ داری کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی وہ مسئلے کو بیان کرے. وہ مطلب یہ فعال، اور اگر چھپائے گا یہ جان بوجھ کر صحابہ کا مقام نہیں بیان کرے گا، فعال لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، خدا کی لعنت، خدا کے فرشتوں کی ساری کائنات. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مرفوع روایت ہے، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا اور میرے لیے صحابہ کو منتخب کر لیا. فجعلهم اصحابی وجعلهم انصاری، کسی کو میرے سسرالی بنائے، کسی کو میرے ساتھی بنائے. وَإِنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ، قریب آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، يَنْتَقِصُونَ، ہم صحابہ کے اندر بدگوئی کریں گے. الا سن لو، فلا تناكحوهم، ان کے ساتھ رشتے نہ کرنا، نہ رشتے لینا ہے نہ دینا ہے. فلا تنكحوا إليهم، اپنی بچیاں کو دینی بھی نہیں. الا فلا تصلوا معهم، ان کے ساتھ مل کر نماز بھی نہیں پڑھنی. الا فلا تصلوا عليهم، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. حلت عليهم اللعنة، پر خدا کی لعنت نازل ہوگی. امام شافعی فرماتے ہیں اظہار ہے تو دونوں جنتر جو حضرت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ کی تنقید کرتا ہے، فاعلم انه صدیق، جان لو کہ وہ صدیق ہے. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ حق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن میں سچ ہے. وانما ادى الینا هذا القرآن، یہ سچائی صحابہ کرام کا وقت قرآن نے بیان کیا ہے، والسنت نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. وانما یریدون ان یجعلوا شهودنا، اور یہ لوگ جو صحابہ کی بدگوئی کرتے ہیں ہمارے ان دین کے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں. لیبطلوا الکتاب والسنت، کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں. والجرح بهم اولا، ہم زنادقہ، ان کی تنقید کرنا زیادہ بہتر، یہ زندیق ہیں.
الحمدللہ الذی اس مسجد کے در دیوار گواہ ہیں اور یہاں سے آواز نکلنے والی مال روڈ پر بلڈنگیں اور زمین بھی گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی شعوری زندگی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جس انداز سے تذکرہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور ایک پل کے لیے بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں کچھ بدگوئی، کچھ تنقید سننے کی ہمت نہیں کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں بار بار آپ حضرات کے ذہن سے مروتی کرتا ہوں، میرے اس مسجد کے اندر رہنے کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید بیان کر کے شرع کی تردید ہوگی لازم۔ نمبر 2 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مرتبہ اور مقام، اور ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی تنقید۔ اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکی اور جماعت صحابہ کرام، ان کا مرتبہ اور مقام بیان کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور یقین آپ حضرات بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، گواہ ہے۔ اس کے بعد میں ہر شخص کو اگر دے دیتا ہوں جو مرضی کرے، کوئی پابندی نہیں کہ وہ حنفی بنتا ہے کہ شافعی بنتا ہے، لیکن وہ دین کے اندر۔ لیکن یہ 3 باتیں لازمی ہیں: اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت، اور صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام اور ان کی عظمت۔ پچھلے جمعے میں ایک صحابی کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا، اور بھی ایک مختصر سی نظم کے اندر کا نام یہ ہے بار بار، اور وہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج رجب کی کیا تاریخ ہے؟ 22 تاریخ کو غالب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے، اور اسی تاریخ کو دین کے دشمن، خدا کے باغی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کے لیے عجیب قسم کی انہوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے بشمار سادہ لو انسان مسلمان نیت میں فطور تو نہیں، وہ خدا جانتا ہے، لیکن سادہ لوہی کی بنا پر وہ دشمن کی پھیلائی ہوئی غلط باتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں پچھلے جمعے میں بھی ان کا تذکرہ کیا، تو آج بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں۔ اب اتنی بات ہے تشریف فرما لیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخی کتاب ہے۔ اس کی جو کتاب میرے پاس، اس کی 8ویں جلد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جبریل امین سے میں نے پوچھا قرآن کریم کی تحریر کے بارے میں، کتابت کے بارے میں، جبریل امین نے فرمایا معاویہ سے کام کراؤ، فإنہ امین، یہ دیانتدار انسان ہے۔ اور یہ کتاب بھی معمولی کتاب نہیں، اور لکھنے والا بھی معمولی انسان نہیں۔ بے شک مزے کی بات یہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان کے فرد تھے، اس خاندان کا بڑا آدمی، قریش مکہ کا لیڈر تھا، سردار تھا۔ پچھلے جمعے میں شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ حسین کعبہ کے اندر بیٹھے تھے بہت سارے لوگ قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور بتایا کہ وہ جو شخص ہے، یعنی ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، اس ملعون کی طرف، اس نے مجھے تھپڑ مارا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آدمی ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ اس وقت مشرک تھے، ابو جہل بھی مشرک تھا اور سفیان مشرک تھا، لیکن دونوں کا فرق دیکھیے۔ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہو کر مار رہا تھا اور سیدھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزری ہے، کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی اس وقت پتہ تھپڑ مار دیا، بچی تھی روتی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو مخاطب نہیں کیا، کسی اور کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ وہ جو آدمی ہیں یعنی حضرت ابو سفیان جو قریش کے ایک لیڈر تھے، یعنی ابو جہل لیڈر تھا، یہ بھی لیڈر تھے، ابو جہل بھی مشرک تھا، یہ بھی مشرک تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا اس پر کہ ان کو اگر بتایا گیا تو یہ صحیح کام کریں گے، چنانچہ ایسا نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان کے پاس گئی اور بتایا کہ وہ جو آدمی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر سیدہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ گئے اور ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، جس انداز سے اس نے تھپڑ مارا اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آپ اندازہ کریں قریش مکہ میں ابو جہل معمولی آدمی نہیں تھا، مشرکوں کا لیڈر تھا، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے غیرت پر قربان جائیں اور اسی غیرت کے نتیجے میں ان کے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ سے یہ فرمایا کہ اس سے شکایت کریں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس محفل میں جا کر جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، سیدہ فاطمہ کے منہ پر میں دیکھ رہا ہوں اس منہ پر اس تھپڑ مارے سے آپ کے منہ پر مارا اس نے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھپڑ مارا اس نے، وہ جز ہو گیا، لیکن کیونکہ سامنے ابو سفیان تھا اور مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، اس واسطے کہ دو قبیلے جنگ، ایک تھپڑ کے نتیجے میں دو قبیلوں کے اندر جنگ ہو جاتی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا انتقام لینے کے لیے کسی اور سے نہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ یہاں بھی بات نشین فرما رہے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ ان کے والد تھے۔ وہ کہ جلدی ایمان نہیں لائے، کیونکہ غزوہ بدر کے اندر بھی مشرکین کے لیڈر تھے، غزوہ احد کے اندر بھی مشرکین کے لیڈر تھے، غزوہ احزاب کے اندر بھی مشرکین کے لیڈر تھے، لیکن انہوں نے عقیدہ کے اعتبار سے دشمنی کی ہے لیکن کمی ہی نہیں کی۔ ہم ساری چیزیں باتیں دیکھتے رہتے ہیں، ان کے حرکات دیکھتے رہتے ہیں، کمی نہ تھا ابو جہل۔ ایک دفعہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لا کر مدینہ طیبہ میں پہنچ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب گئے، اس کے آخر میری بیٹی ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اپنے ابا کو، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھ دیے، میرے پیغمبر کے بستر پر بیٹھ۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹی اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، گو میرے پاس ہیں مشرک، اور پیغمبر کے بستر پر مشرک باپ کی حوصلے کو نہیں بٹھایا جا سکتا، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اور اس وقت ابو سفیان نے سے اتنا کہا بیٹی تم کافی بدل گئی ہو، اسی بات پہ، اور پھر یہی گھر ابو سفیان کا گھر، کہ جو بات ساری آپ حضرات ممکن پچھلے زمانے میں تھے اور آج لے آئے ہوں،
فتح مکہ کے موقع پر جب بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے، تو حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی دوستی تھی اوائل ملک، تو ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، اس خیال سے کہ یہ ایمان لائیں گے تو کوئی شخص ان کے لیے مزاحمت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچائے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جملہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، من دخل دار ابی سفیان کو آمن، آج یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو خانقاہ پہ چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ایمان لے آئے وہ ایماندار آ چکا ہے۔ لیکن ایک بات یہ فرمائی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ان کی قسمت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مشہور حدیث ہے، من دخل دار ابی سفیان کا آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب ایمان لائے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے۔ ایک ابو سفیان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا معاویہ۔ آپ بے شمار دفعہ علماء سے سن چکے ہوں گے، سارے مطالعہ لوگ یقیناً مطالعہ کرتے رہیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے مسلمان ہونے بلکہ خاندان کے بہت سارے لوگوں کے مسلمان ہونے کے دوران بھی، جن ابو سفیان جب مشرکین مکہ کا لیڈر بن کر بدر میں گئے یہ ساتھ نہیں گئے، احد میں گئے یہ ساتھ نہیں گئے، اور آخری موقع اس کے اندر بھی ساتھ نہیں گئے۔ احزاب کے اندر مسلمان اس سے پہلے ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو خدا کا فرشتے جبریل امین نہیں کہتے ہیں، اس تختب و پہنو امین، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن لکھوانے کے لیے آپ کو کسی قاتل کی ضرورت ہے تو یہ شخص جس کا نام معاویہ ہے اس کو قاتل رکھ لیجیے، ہمیں انصار انسان۔ اور یہ میں حوالہ بھی دے چکا ہوں، علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد کے اندر یہ بات کہی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا انسان تھا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان یا دوسرے لوگ بھی بحری جنگ کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ سبق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث کے اندر موجود ہے، اول الجیشن یغزون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو بحریہ جن سمندر میں جنگ کر انہوں نے اپنے کو جنت واجب کر لیا۔ اور پھر دوسرا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اول الجیشن یغزون مدینہ قیصر، پہلا لشکر جو قیصر کے دار حکومت کو چڑھائی کرے گا، مغفور لهم مسبی اللہ نے واپس فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی دو جملے حضرت معاویہ نے سنے، اور یہ ایسی سچائی ہے جس کا انکار کرنا ایسے جیسے اس وقت بعد جو سورج نکلا ہے اس کا انکار کر دے۔ صاحب علم تو کبھی انکار نہیں کرے گا، جو صحابہ کا دشمن ہے، خدا کے دین کے دشمن ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں تو اس میں بجٹ کی بات نہیں، میں تو اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اہل ایمان آپ حضرات سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، صحابہ کی عظمت جو دل سے نہ نکالیں، ہر وقت صحابہ کرام کی عظمت سے اپنے دل اور دماغ کو بھرا ہوا رکھیں۔ جن پر اللہ کے پیغمبر نے اعتماد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے ہمارے لیے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد لوگ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں تھیں. تو آپ حضرات جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اللہ قائم رکھے صحیح اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے. صحابہ کرام کی محبت کو دل و دماغ کو اس طرح جگہ دیں کہ اس کے مقابلے میں پھر کسی اور کی محبت نہ ہو. اس سے اوپر سے اللہ کے نبی کی محبت ہو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت. لیکن صحابہ کے بعد پھر ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز اقارب ہیں، لیکن صحابہ کے بعد صحابہ کے برابر نہیں. لیکن ابھی حدیث اللہ تمس المسلمان رآنی و رآ و رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھ لیا حالت ایمان میں، پھر اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا. معمولی بات نہیں. آپ کچھ نصیب ہیں اس پہلو سے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس پہلو سے کچھ نصیب ہیں کہ آپ یقین آپ کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہوگی، دین کی محبت ہوگی، اس لیے تشریف لائے آپ. جو شخص جس کو صحابہ کی محبت نہیں وہ یہاں نہیں آ سکتا. سیدھی سی بات ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس کو اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس کو نبی کی سنت اور رسالت سے تعلق ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی کے آخری سانس تک اس سچائی پر، صحابہ کی محبت پر، دین کی جو عظمت ہے اس کے قائم رکھیں. اور ہماری نسلوں کو خدا صحابہ کرام کی عظمت سے سرشار فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ایسا دین کا جذبہ عطا فرمائے کہ جو آج ہم سوچتے ہیں وہ بھی ہم کی بات سوچتے ہیں. بات اس کا دہا تھا اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ دین کے گواہ ہیں. دین کے گواہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے کیسے نصیب الفراز آئے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی جانوں پر کھیل کر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما دیا تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو. احد پہاڑ مدینہ طیبہ میں آپ حضرات میں سے جو تشریف لے گئے ہیں خدا بار 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 نصیب فرمائے. بڑا پہاڑ ہے، مجھے بھی اللہ پاک کے رحمت سے اس پہاڑ کی زیارت نصیب کی ہے. حضور نے اس پہاڑ کا نام ہے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو. تم عام مسلمانوں سے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو. میرا دیکھنے والا میرا صحابی 8 کلو جو خرچ کرے ماں بڑا مدعا حدیث کو بلکہ آدھا کلو سے بھی نصف بھی ایک پاؤ خرچ کرے اس کا بھی رتبہ زیادہ بڑا ہے اس عام مسلمان جو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے. اس کے آپ اندازہ فرما لیں کہ خدا کے نزدیک، خدا کے نبی کے نزدیک ان لوگوں کا کیا مقام. اور 1500 سال گزر چکا ہے. مجھے 2-4 پشتوں کے علاوہ اپنے بارتا دے کچھ پتا نہیں، لیکن آپ حضرات بھی اسی طرح کی بات کہیں گے. لیکن صحابہ کرام کب گزرے اور آج ہمارے دل میں اسی طریقے سے تازہ بتازہ ہیں جیسا کہ کل ہم نے ان کو دیکھا. اور اسی انداز سے ان کی محبت بھی ہے. اپنے باپ سے ہمیں میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اپنے باپ سے اپنے دادا سے اتنی محبتیں جو ابو بکر صدیق کے ساتھ. نعرہ تکبیر، آج وہ تخت ختم نبوت، شان صحابہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ دائمی
ابدی سچی محبت نصیب فرمائے صاحب کرام، اور اسی جذبے کے ساتھ زندہ رہنے کی اور اسی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات میری اس بات کی تردید نہیں کریں گے کہ آپ کو اپنا خاندانی شجرا معلوم ہوگا، 2 4 6 افراد تک شاید معلوم ہو، اس سے آگے نہیں، اور یہی حال میرا ہے۔ لیکن ہم 1,500 سال پیچھے چلے جائیں اور وہ صدیق کی آج ہم قبر دیکھتے ہیں، ان کی زیارت تو ہم نے نہیں کی، ہم قبر کی زیارت کرتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے اندر لیٹے ہوئے، فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں لیٹے ہوئے۔ اور کون ایسا مسلمان ہے جو وہاں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر رسول اللہ کی محبت لے کر جاتا ہے اور صحابہ کی محبت نہ ہو؟ وہ صدیق کا تو خیر معاملہ ایسا ہے کہ انہوں نے کفر دیکھا ہی، یعنی کہ ان پر کفر طاری نہیں ہوا، ان کی ہوش کی آنکھ کھولی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، نہ انہوں نے شرک کیا ہے، یہ یاد رکھیں، اور وہ صدیق نے شرک کیا ہے نہ شراب پی ہے۔ وہ صدیق کی شان پر لکھی جانے والی کتابوں کو غور سے پڑھیں، یہ اہل علم سے پوچھیں، یہ واحد انسان ہے جس نے نہ شرک کیا ہے نہ شراب پی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو شرک سے نکل آئے انہیں یہ غلطی سے زد ہوئی ہے، لیکن جب دار اسلام میں آئے تو ایسا کیا بن گئے، لیکن وہ صدیق کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ انہوں نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، پھر آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ زندگی کوئی موقع ایسا نہیں ملا کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی جملہ زبان سے فرمایا ہو تو وہ صدیق نے اس کا انکار کیا کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ پچھلے جمعے پر میں آپ رات کو ایک بات سنا چکا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دوستانے بھی تھے اور ایمان کی جو سلسلے ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن ایک دفعہ آپس میں کچھ گفتگو میں تکرار ہو گیا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ جملے کہہ دیے، ابو صدیق نے کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے معذرت فرمائی، لیکن وہ غصے میں تھے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جلالی دلی کے تھے، انہوں نے اس وقت معاف نہیں کیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریق سے معذرت کر لوں، اور وہ کسی سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں، میں نے سخت جملے کہے، میرے یہ بھائی مجھے معاف کرنے کے لیے مجھے تیار نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا زبان سے جملے جملے سن لو اچھی طرح، تم لوگ اس شخص کو یہاں ہو صدیق کے بارے میں فرمایا، میرے لیے بھی معاف نہیں کرو گے؟ جب سب دشمن تھے یہی دوست تھا۔ اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ حضرات شاید سن چکے ہیں، بڑا بھی ہوگا، رسول اللہ نے چندے کی اپیل فرمائی، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، مجاہدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نصف مال حضور کی خدمت میں پیش کیے، اور اس خیال سے پیش کیا کہ شاید آج میں سب سے بڑے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق کا ایک بڑی گشتی بندی ہوئی، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ کرانے سے پیغمبر نے سمجھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرما دیا، پوچھ لیا سامنے، ابوبکر گھر والوں نے کیا کچھ چھوڑا؟ یا رسول اللہ سے اللہ سے رسول کی محبت سے ہو کر آیا ہوں، کس کو نہیں ضرورت ہوتی گھر کے افراد کے لیے گھر کے معاملات کے اندر چلانے، ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خدا کا سمجھ
یہ وہ لوگ تھے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے. آج ہم تذکرہ کرتے ہیں 1500 سال کے بعد. اللہ کی قسم ذکر کر رہا تو میرا دل یعنی مسرت سے بھر رہا ہے. اس قدر مجھے خوشی ہو رہی ہے کسی کے تذکرے سے. یہی حال تمام صحابہ کرام کا ہے. میں جو بار بار آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ جذبہ مجھے دیا صحابہ کے معاملے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ایسا ہی جذبہ مل جائے. اور کبھی 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 بھی آپ کے دل کے اندر کسی ایک صحابہ ادنا صحابی کے بارے میں بھی سوء ظنی اور بدگمانی نہ ہو. اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی نسلوں کو ایسا ہی رکھے, آپ کو بھی ایسا ہی رکھے, آپ کی نسلوں کو ایسا رکھے. دنیا کاروبار کرتے رہیں گے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن دین کے معاملے کے اندر اللہ اپنی توحید کے معاملے میں کسی قسم کی خامی سے آزاد آپ کو محفوظ فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں, آپ کی محبت کے بارے میں اللہ کسی بھی خامی سے محفوظ فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خامیوں سے بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ میرے دل کے اندر اس وقت جو خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں, اور خود اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جذبہ دے دیا ہے. آپ حضرات بھی یقیناً ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور اللہ اس پر قائم رکھے. آپ کی نسلوں کو بھی, آپ کو بھی, آنے والی نسلوں کو خدا تعالیٰ ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے اور اس اندازہ عطا فرمائے کہ آپ دنیا کی کاروبار کریں, کچھ بھی کریں, لیکن صحابہ کا تذکرہ جب آئے گا بالکل کھلا صحابہ کرام کی محبت کے اظہار کریں. میری اس لیے پچھلے جو میں کچھ باتیں ایسی تھیں, آج پھر میرے دل میں آیا کہ میں ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ ذرا کے دنوں کی کچھ چیزیں تازہ کر لوں. اور حدیث سے ہی میں سنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھانا, اس کو رشتہ نہیں دینا, اس کا رشتہ نہیں دینا جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے. یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ مولانا اور خدا کی لات. زندگی کی جس حصے میں آپ ہیں کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دے آپ کو اور آپ کی نسلوں میں برکتیں دے. لیکن آپ کا جو جذبہ ہے دین پر ایمان کا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر روز بروز اضافہ فرمائے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر, ماحول کے اندر جو خامیاں ہیں, برائیاں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, اس سے آپ متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ زندگی کے ایک پل بھی ایسا نہ لائے کہ آپ ان برائیوں سے جو صحابہ کرام توہین آمیز معاملات میں ان سے متاثر ہوں. اللہ آپ کے دل کے اندر اس صحابہ کی جو سچی محبت ہم وقت اضافہ فرمائے. بات الحمد للہ.